بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت و ملوکیت، ابو الاعلیٰ مودودی۔ باب اول، قرآن کی سیاسی تعلیمات۔ نمبر 1، تصور کائنات۔ سیاست کے متعلق قرآن کا نظریہ اس کے اساسی تصور کائنات پر مبنی ہے، جسے نگاہ میں رکھنا اس نظریے کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ فلسفہ سیاست کے نقطہ نظر سے اگر اس تصور کائنات کا جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ الف، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اور خود انسان کا اور ان تمام چیزوں کا خالق ہے جن سے انسان اس دنیا میں مستفید ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، سورہ انعام آیت 73، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، سورہ رعد آیت 16۔ کہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی یکتا ہے، سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، سورہ نساء آیت نمبر 1۔ لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا وجود میں لایا، اور ان دونوں سے اس نے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ آیت 29۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں پیدا کیں جو زمین میں ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون؟ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ سورہ واقعہ 58 تا 72۔ کیا تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا اس کے خالق ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ کھیتی جو تم بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ کیا تم نے غور کیا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے بادل سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کے درخت تم نے پیدا کیے ہیں یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ با، اپنی پیدا کردہ اس خلق کا مالک، فرمانروا اور مدبر و منتظم بھی اللہ ہی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سورہ طٰہٰ آیت 6۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور جو کچھ زمین کی تہہ میں ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اسی کا سورہ روم آیت 26۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارک اللہ رب العالمین، سورہ اعراف آیت 54۔ سورج اور چاند اور تاروں کو اس نے پیدا کیا، سب اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کی حکمرانی ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ ساری کائنات کا مالک و پروردگار۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، سورہ سجدہ آیت 5۔ آسمان سے زمین تک دنیا کا انتظام وہی کرتا ہے۔ جیم، اس کائنات میں سوورینٹی، حاکمیت ایک اللہ کے سوا نہ کسی کی ہے، نہ کسی کی ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کا یہ حق ہے کہ حاکمیت میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت 107۔
کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، سورہ فرقان آیت نمبر 2۔ اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 70۔ دنیا اور آخرت میں ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور حکم کا اختیار اسی کو ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ ان الحکم الا للہ، سورہ انعام آیت 57۔ فیصلے کے اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكَ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، سورہ کہف آیت 36۔ بندوں کے لیے اس کے سوا کوئی ولی و سرپرست نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ، سورہ آل عمران آیت 154۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے، کہو اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، سورہ روم آیت نمبر 4۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سورہ حدید آیت نمبر 5۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 17۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ تم ہوش میں نہیں آتے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، سورہ رعد آیت نمبر 16۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہو اور ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، سورہ فاطر آیت 40 اور 41۔ کہو کبھی تم نے اپنے ٹھہرائے ہوئے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا رب کی حیثیت سے پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمان میں ان کا کوئی شرکت ہے؟ در حقیقت اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ زائل ہونے لگیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے جو انہیں روک سکے۔ دال، حاکمیت کی جملہ صفات اور جملہ اختیارات صرف ایک اللہ ہی میں مرکوز ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ان صفات و اختیارات کا حامل سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہی سب پر غالب ہے، سب کچھ جانتا ہے، بے عیب اور بے خطا ہے، سب کا نگہبان ہے، سب کو امان دینے والا ہے، ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہر شے چار و ناچار اس کی تابع فرمان ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے آگے سفارش تک نہیں کر سکتا، وہ جس سے چاہے مواخذہ کرے اور جسے چاہے معاف کر دے، اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، وہ کسی کا جواب دہ نہیں اور سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی اس کا حکم کو ٹالنے والے اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حاکمیت کی یہ تمام صفات صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، سورہ انعام آیت نمبر 18۔
وہی اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے اور وہی دانا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، سورہ رعد آیت نمبر 9۔ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیزوں کا جاننے والا، بزرگ اور بالا تر رہنے والا۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سورہ حشر آیت نمبر 23۔ بادشاہ، عیب و نقص سے پاک، غلطی سے مبرہ، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بزور حکم نافذ کرنے والا، کبریائی کا مالک۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سورہ بقرہ آیت 255۔ ہمیشہ زندہ، اپنے بل پر آپ قائم، نہ اس کو اونگ آئے نہ نیند لاحق ہو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ ملک آیت نمبر 1۔ بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بیدہ الملک کل شیء والیہ ترجعون، سورہ یاسین آیت نمبر 83۔ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ آسمان اور زمین کے سب رہنے والے چار و ناچار اسی کے تابع فرمان ہیں۔ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ یونس آیت نمبر 65۔ طاقت بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، سورہ فتح آیت نمبر 11۔ کہو اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون اس سے تمہیں کچھ بھی بچا سکتا ہے، یا اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کون اسے روک سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، إِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تجھے ضرر پہنچائے تو اسے دور کرنے والا خود اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو پھیر دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے فضل فرماتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ یونس 107 آیت نمبر 107 تھی۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ تم خواہ اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا محاسبہ تم سے کر لے گا، پھر جسے چاہے وہ معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، سورہ کہف آیت نمبر 29۔ کمال درجے کا دیکھنے والا اور سننے والا، اور اس کے سوا کوئی بندوں کا ولی و سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہو مجھے کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور نہ اس کے سوا میں کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ یہ سورہ جن آیت نمبر 22 تھی۔
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، المومنون آیت نمبر 88۔ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، البروج آیت 13 سے 16 تک۔ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی اعادہ کرتا ہے اور وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، تخت کا مالک اور بزرگ، جو کچھ چاہے کر گزرنے والا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ بے شک اللہ جو کچھ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، سورہ رعد آیت نمبر 41۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورہ انبیاء آیت نمبر 23۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے اور دوسرے سب جواب دہ ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، سورہ کہف آیت نمبر 27۔ اس کے فرامین کو بدلنے والا کوئی نہیں اور تو اس کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سورہ 3 آیت نمبر 8۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُنَزِّعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے اختیار میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، سورہ اعراف آیت نمبر 128۔ در حقیقت زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ نمبر 2، حاکمیت الہیہ۔ کائنات کے اسی تصور کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کا حقیقی فرما روا اور حاکم بھی وہی ہے جو کائنات کا حاکم و فرما روا ہے۔ انسانی معاملات میں بھی حاکمیت کا حق اسی کو پہنچتا ہے اور اس کے سوا کوئی انسانی یا غیر انسانی طاقت بطور خود حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ نظام کائنات میں تو اللہ کی حاکمیت و فرما روائی اپنے زور پر آپ قائم ہے، جو کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں، اور خود انسان بھی جو اپنی زندگی کے غیر اختیاری حصے میں طبعاً اس کی حاکمیت اور فرما روائی کا اسی طرح مطیع ہے جس طرح ایک ذرے سے لے کر کہکشانی نظاموں تک ہر چیز اس کی مطیع ہے، لیکن انسان کی زندگی کے اختیاری حصے میں وہ اپنی اس حاکمیت کو بزور مسلط نہیں کرتا، بلکہ الہامی کتابوں کے ذریعے سے، جس میں آخری کتاب یہ قرآن ہے، اس کو دعوت دیتا ہے کہ شعور و ارادے کے ساتھ اس کی حاکمیت تسلیم اور اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس مضمون کے مختلف پہلوؤں کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الف، یہ کہ کائنات کا رب ہی در حقیقت انسان کا رب ہے اور اسی کی ربوبیت تسلیم کی جانی چاہیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، سورہ انعام آیت نمبر 164۔ اے نبی کہو میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہو کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، سورہ ناس آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی۔
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ سورہ یونس آیت 31 اور 32۔ کہو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور کون دنیا کا نظام چلاتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے نہیں؟ تو پھر تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ آخر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ تم کدھر پھر رائے جا رہے ہو؟ ب یہ کہ حکم اور فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اسی کی بندگی انسانوں کو کرنی چاہیے اور یہی طریقہ کار ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ سورہ شورى آیت نمبر 1۔ تمہارے درمیان یہ آیت نمبر 10 تھی شاید۔ تمہارے درمیان جو اختلاف بھی ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کہو اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ جیم یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی خالق ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ خبردار اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر۔ یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی کائنات کا بادشاہ ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 37 سے 40 تک۔ اچھا یہ پوری آیت ہے جو یہاں پہ نہیں دی گئی۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اور پھر اس کی آخری حصہ ہے کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ 4 آیات ہیں 38 سے 40 تک۔ یہ کہ اللہ کا حکم اس لیے برحق ہے کہ وہی حقیقت کا علم رکھتا ہے اور وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ نمبر 5 تھا۔ جیم دال ہا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ اللہ ہی جانتا ہے مفسد کون ہے اور مصلح کون۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ جو کچھ اس کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، اور اس کے علم میں کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے بجز ان چیزوں کے جن کا وہ علم دینا چاہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ یہ پوری آیت چلے گی۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تک۔
جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پسند کے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یؤسیکم اللہ فی اولادکم، اور یہ آیت آگے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کا ریفرنس ہے۔ اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو ہدایت دیتا ہے، آگے چل کے ہے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ وراثت کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دانا ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، سورہ نساء آیت نمبر 176۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ کلالہ کے معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ پھر آگے چل کے ہے، اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي الْكِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، سورہ انفال آیت نمبر 75۔ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسروں کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، آگے چل کے فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، اور آگے چل کر ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، سورہ نور آیت نمبر 58 اور 59۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے غلام تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں۔ آگے چل کر ہے، اس طرح اللہ تمہیں احکام کھول کر بتاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں، ان کا امتحان لو۔ آگے چل کے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قانونی حاکمیت۔ ان وجوہ سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصتاً اللہ کی اور پیروی اسی کے قانون کی ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، سورہ زمر آیت نمبر 2۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، بس تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہو مجھے یہ سورہ زمر آیت نمبر 11 اور 12۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکا دینے والا میں ہوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔
یہاں پہ طاغوت کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے: ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جائے، خواہ بندگی کرنے والا اس کے جبر سے مجبور ہو کر اس کی بندگی کرے یا اپنی رضا اور رغبت سے ایسا کرے، وہ طاغوت ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان یا بت یا کوئی اور چیز۔ اور نیچے ریفرنس بھی دیا ہوا ہے ابن جریر الطبری کا، جامع البیان فی تفسیر القرآن۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ ان کو کوئی حکم اس کے سوا نہیں دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اسے چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، سورہ رعد آیت نمبر 38۔ اور اگر تو نے اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی حامی ہوگا نہ بچانے والا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، سورہ جاثیہ آیت نمبر 18۔ پھر ہم نے تجھ کو دین کے ایک خالص طریقے پر قائم کر دیا، اور پس تو اس کی پیروی کر اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جو علم نہیں رکھتے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسانی معاملات کو منضبط کرنے کے لیے جو حدیں مقرر کر دی ہیں اس سے تجاوز کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 14۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور پابندی سے انکار کرنے والوں کی۔ نیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم بھی ہے نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ کفر و ضلالت اور ظلم و فسق ہے۔ اس طرح کا ہر فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہے جس کا انکار لازمہ ایمان ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بعيدا،
سورہ نساء آیت نمبر 60۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تیری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے اپنا معاملہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی میں دور لے جائے۔